السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں آپ کا یہ خادم حاضر ہے۔ درس قرآن بنام قرآن کیا کہتا ہے، ایپیسوڈ 27 میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس پارے کے شروع میں ایک بات مزید وضاحت کی گئی، ایک بات کی کہ 27واں پارہ ہے، اس میں جناب ابراہیم کے پاس جو اجنبی انسان آئے تھے، دراصل وہ انسان نہیں بلکہ بشری شکل میں فرشتے تھے۔ تو جناب ابراہیم نے ان سے پوچھا کہ آپ کا مشن کیا، آپ کیوں یہاں پر آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم مجرموں کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر عذاب کو مسلط کریں اور ان پر عذاب نازل کریں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ مختلف انبیاء کی قوموں کا ذکر کیا گیا اور ان پر عذاب کیوں نازل ہوا، ان تمام باتوں کو یہاں پر پیش کیا گیا۔ پھر اگلی آیتوں میں بتایا گیا کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور اللہ تبارک تعالیٰ ہر آن اس کو توسیع دینے والا ہے، مطلب وہ روز بروز بڑھتے چلے جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو بتایا گیا، سورہ کے اختتام اس مشہور آیت پہ ہوتا ہے جس میں جن و انس کی تخلیق کا مقصد بیان کیا گیا کہ جن اور انسان کو کیوں پیدا کیا گیا، تو وہ اللہ کی معرفت اور بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی یہ خبر بھی دی گئی کہ ساری مخلوق کے رزق کا کفیل اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور کفار و مشرکین کو عرصہ محشر میں شدید عذاب کی بشارت دی گئی، خوشخبری سنائی گئی انہیں۔ سورہ طور کا آغاز ہوتا ہے، اس کے بعد اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا اٹل عذاب کا ذکر کیا گیا کہ جب اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے اللہ کا، اسے کوئی ٹالنے والی کوئی طاقت موجود نہیں ہوتی۔ آسمان تھر تھرانے لگتا ہے اور پہاڑ بہت تیزی سے چلنے لگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اہل تقویٰ کا جنت میں جانا اور جنت کے نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو اگلی آیتوں میں بتایا گیا کہ اہل ایمان کی اولاد نے بھی اگر ایمان اور اعمال صالحہ میں اپنے آباء و اجداد کی پیروی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ جنت میں انہیں ان سے ملا دے گا اور ان کے اپنے نیک عمل میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو مزید فرمایا گیا کہ ہم اہل جنت کو ان کی خواہش کے مطابق ان کو پھل اور گوشت دیں گے، نیز اہل جنت کو اللہ تعالیٰ ایک ایسی شراب پلائے گا جس کے زیر اثر آ کر نہ تو جنتی جو ہے نہ بےہودگی کریں گے اور نہ کوئی گناہ اور نہ کوئی غلط کام کریں گے۔ پھر اس کے بعد ان کے لیے خدام ہوں گے اور غلمان ہوں گے، اور پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ اہل جنت ایک دوسرے سے سوالات بھی کریں گے اور کہیں گے ہم لوگ اس اخروی زندگی سے قبل اپنے بال بچوں کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا کرتے تھے، ہم پر تو اللہ نے احسان کیا کہ ہمیں جھلسا دینے والے عذاب سے تو ہمیں بچا لیا، بے شک وہ بڑا احسان اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلی آیتوں میں بتایا گیا کہ معروضی انداز اختیار کیا گیا کہ قدرت باری کے منکرین کو مخاطب کر کے بتایا گیا کہ کیا وہ بغیر کسی سبب کے پیدا کیے گئے ہیں، یا وہ خود ہی پیدا کرنے والے خالق ہیں، یا آسمانوں اور زمینوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ کیا تیرے رب کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے قدرت میں ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر وہ چڑھ کر یہ بالائی کائنات کی باتوں کو سن لیتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو کوئی واضح دلیل پیش کریں۔ پھر اس کے بعد سورہ نجم کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت کی ابتدائی 18 آیات میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج اور ان کی منزل رفعت کا تذکرہ کیا گیا، جس میں انہیں اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب خاص عطا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس بندے کی طرف جو چاہا وہی فرمائی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قلب اطہر کی پوری حضوری اور یقین کے ساتھ اپنے خالق و مالک کے جلوے کو دیکھتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ریب و شک میں مبتلا لوگوں کو فرما دیا کہ کیا تم ان تمام باتوں پر جھگڑتے ہو جو انہوں نے دیکھا؟ انہوں نے تو نور نزول کے اس جلوے کو بار دیگر دیکھا، کئی بار دیکھا، وہاں جنت المأویٰ ہے، اور آپ اپنے خالق کے جلوے نور کو اس قدر انہماک کے ساتھ دیکھتے رہے کہ نہ آپ کی پلک جھپکی اور نہ نظر بہکی۔ پھر اس کے بعد فرمایا، اگلی آیتوں میں بتایا گیا کہ پھر انسانی زندگی کے ضابطے کو بیان فرمایا گیا کہ انسان کی محنت اور کوشش ہی جو ہے انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے، اور ہر شخص اپنے کیے دھرے کا ذمہ دار ہوا کرتا ہے۔ آخرت میں نہایت اختصار کے ساتھ ماضی کی تمام قوموں کے عروج و زوال کا ذکر کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ قوموں کی تباہی میں وسائل سے محرومی یا معیشت کی تنگی نہیں تھی،
بلکہ ایمان سے محرومی، عمل سے بیرا روی اور اخلاقی انحطاط کے سبب یہ قومیں جو ہلاک کر دی گئیں۔ پھر اس کے بعد سورہ قمر کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ شق قمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور معجزہ ہے۔ آپ نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، لیکن جن کے مقدر میں ہدایت نہ تھی وہ کہاں ماننے والے تھے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اگر کوئی کافر بھی نشانی دیکھ لے تو کافر کوئی بھی نشانی دیکھ لے تو رخ پھیر لیں گے اور کہہ دیں گے کہ یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ مشرکین کا اپنا ماننا تھا، کہنا تھا کہ جادو کا اثر آسمان پر نہیں ہوتا، خالی زمین پر ہوتا ہے، لہٰذا اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم آپ کو جادوگر قرار دینے کے بجائے نبی مان لیں گے، تسلیم کر لیں گے۔ مگر وہ ہٹ دھرم اس قسم کے معجزے کو دیکھ کر بھی جناب محمد عربی کا جادو تو کہنے لگے کہ جناب محمد عربی کا جادو تو جو ہے آسمان پر بھی چل گیا۔ تو یہ جو واقعہ پیش آیا شق القمر کا معجزہ، جو چاند کے ٹکڑے ہونے کا، اس واقعے کی صداقت کی عقلی دلیل یہ ہے کہ قرآن نے برملا اس کا دعویٰ کیا ہے، اور اس دور میں کسی نے بھی اس واقعے کی صداقت کو، اس سچائی کو چیلنج نہیں کیا، اور قرآن نے اسے علامت قیامت میں قرار دیا۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا، اسے علامت قیامت میں سے بھی قرار دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلی آیت میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ تکرار کے ساتھ تکرار فرمایا اور کہا کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ قرآن نے کہ آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے پڑھنا، حفظ کرنا، اس کی نصیحت پر عمل کرنا، اور اسے نصیحت حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ تمام چیزیں بہت ہی آسان ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے مزید بتایا گیا کہ قوم عاد و ثمود و قوم لوط، فرعون، اور یہ تمام قوموں کا ذکر کیا گیا، اور بتایا گیا کہ یہ تمام چیزیں جھوٹ اور نافرمانی اور جو ہے وہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے یہ تمام قومیں ہلاک کر دی گئی اور برباد کر دی گئی، اور اہل ایمان کو بشارت و تسلی دی گئی کہ دعوت حق کے مخالفین کتنے ہی با اثر اور مستحکم کیوں نہ ہو، کتنے ہی سپر پاور کیوں نہ ہو، اللہ کے عذاب سے وہ نہیں بچ سکتے۔ لہٰذا مشرکین مکہ پر بھی ایک دن آنے والا ہے جب یہ شکست کھا کر میدان بدر سے راہ فرار اختیار کرنے پر ہی عافیت سمجھیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اہل تقویٰ کے مقام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک پرہیزگار لوگ جنت اور نہروں میں ہوں گے، اپنے حقیقی گھروں میں، اپنے مقتدر بادشاہ کے پاس۔ پھر اس کے بعد سورہ رحمان کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ رحمان میں کفار مشرکین مکہ یہ الزام لگاتے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کوئی شخص خفیہ قرآن انہیں سکھاتا ہے، تو اس کے جواب میں سورت کی ابتدائی آیات میں بتایا گیا، نازل ہوئی، اور اس میں بتایا گیا کہ رحمان ہی ہے جس نے خود محمد رسول اللہ کو قرآن سکھایا، اور اسی نے اس کامل انسان کو پیدا فرمایا، یعنی حضور علیہ السلام کی ذات کو، اسی نے اسے یعنی حضور علیہ السلام کو ما کانا و ما یکون کا بیان سکھایا۔ اس کے بعد جو ہے وہ سورج، چاند، حساب، اور یہ جو ہے وہ چاند وغیرہ اور جتنے بھی کائنات کی تمام چیزیں نہایت ہی دقیق نظام کے تحت چل رہے ہیں، پیڑ پودے، یہ تمام چیزیں، خوشبودار پھل پھول، اور وہ انسان کے مفاد میں جو چیزیں اللہ تبارک نے نازل فرمائی ان کا تذکرہ فرمایا، اور پھر فرمایا کہ ان نعمتوں میں غور کر کے بتاؤ کہ آخر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ دنیاوی نعمتوں کے علاوہ اخروی نعمتوں اور عذابوں کا بھی اس میں بیان موجود ہے کہ آگ اور دھوئیں اور پھر شورے، اور پھر کس طریقے سے کھولتا پانی ہوگا، اتھڑیوں کو کاٹ دے گا، ڈر سنانے والی بات ہے اس میں، اور ایک نہیں بے شمار باتیں یہاں پر موجود ہیں۔ پھر انہیں بتایا گیا، یہ تمام چیزوں کے ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت میں 31 بار سوال کیا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر اس کے بعد جو اگلی آیتوں میں جو ہے وہ اگلی سورہ کا آغاز ہوتا ہے، سورہ واقعہ۔ اس سورت کا مرکزی مضمون بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ اس میں بیان کیا گیا۔ قیامت ایک ایسی حقیقت ہے، قیامت کا ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جسے جھٹلانا ناممکن ہے۔ پھر اس دن جو ہے عدل و انصاف ایسے فیصلے ہوں گے جس کے نتیجے میں بعض لوگ اعزاز و اکرام کے مستحق قرار پائیں گے، جبکہ بعض لوگوں کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لوگوں کی نیکی اور بدی کے حوالے سے 3 جماعتیں بنا دی گئی، اصحاب میمنہ یعنی اہل سعادت اور خیر، دوسرے السابقون یعنی وہ لوگ ہیں جو نیکی میں سب پر سبقت لے جائیں گے، تیسرا اصحاب مشأمہ ہیں، اصحاب مشأمہ یہ بدنصیب لوگ اہل جہنم میں ہوں گے۔ اس کے بعد ایک بار پھر جنت کی پرکشش نعمتوں کا ذکر کیا گیا کہ وہ دوسرے کے مقابل
دوسروں کے بالمقابل تکیوں پر ٹیک لگائے اور جنت کے تمام تر دیے ہوئے سہولیات، اس کی فیسلٹیز سے جو ہے لطف اندوز ہوتے ہوں گے اور اس کی نعمتوں میں جو منہمک ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیتوں میں بتایا گیا کہ اصحاب یمین کے لیے مزید نعمتوں کا ذکر کیا گیا، پھر اصحاب شمال کے لیے دردناک مختلف عذاب اور اس کے لیے دردناک عذاب کی صورتوں کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اب مزید بتایا گیا کہ جو جہنم میں جائیں گے ان لوگوں کے جہنم میں جانے کا بڑا سبب یہ ہوگا کہ یہ بڑے گناہوں پر اصرار کیا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا واقعی ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے گزرے ہوئے ماں باپ دادا بھی اس طریقے سے ان کے ساتھ بھی حشر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگلے اور پچھلے سب ایک متعین وقت مقررہ پر ضرور جمع کیے جائیں گے اور سب سے حساب لیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قدرت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بتاؤ جو کچھ تم کاشت کرتے ہو اس کو در حقیقت تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اگاتا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر کے رکھ دیں، تمہارے پینے کا پانی بادلوں سے کون نازل کرتا ہے؟ کیا تم اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ اگر ہم اس پانی کو نمکین اور کڑوا بنا دیں تو کیا تم کچھ کر سکتے ہو؟ کیا اس پر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ جس آگ کو تم جلاتے ہو اس کا درخت کون پیدا کرتا ہے؟ اور تمہیں اپنے رب عظیم کی تسبیح کرتے رہنا چاہیے۔ اس طریقے سے گفتگو کی گئی۔ پھر اس کے بعد سورہ حدید کا ذکر کیا گیا۔ حدید لوہے اور اسٹیل کو کہتے ہیں، اس کے منافع اور فوائد ہر دور میں مسلم رہے، اس لیے اس کا نام حدید رکھا گیا۔ سورت کی ابتدا میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر اپنی آیت اور قدرت کا ذکر فرمانے کے بعد صحابہ اکرام کے مابین جو درجات، مختلف درجات ہیں اور درجات فضیلت ہیں، اسے بیان کیا گیا۔ ایک طبقہ صحابہ کا وہ تھا جو اعلان نبوت کے فوراً بعد ایمان لایا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد اور بعض صحابہ اکرام ایمان لائے، پھر اس کے بعد ہجرت کے وقت ایمان لائے، پھر ہجرت سے پہلے ایمان لائے، پھر غزوہ بدر کے بعد ایمان لائے، غزوہ بدر سے پہلے ایمان لائے، اور پھر جو ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر ایمان لائے، فتح مکہ کے روز ایمان لائے۔ تو ہر صحابہ کے اپنے اپنے درجات ہیں اور مختلف درجات میں تفاوت ہے۔ تو اب یہ فرمایا گیا کہ مگر اس باہمی فضیلت اور درجہ بندی میں کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی صحابی کے مرتبے کو گرائے یا ان کی شان میں کوئی نازیبہ کلمات کہے یا ان کے اخلاص اور ایمان میں کوئی شک کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے فتنوں کو سدباب کرنے کے لیے فرمایا، اور اللہ نے اپنے تمام رسول کے تمام صحابہ کے اچھے انجام یعنی جنت کا جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے ان سے۔ اور پھر اگلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ میدان حشر میں مومنین اور مومنات کو امتیازی شان ہوگی اور ان کا نور ان کے سامنے، ان کے دائیں جانب بائیں جانب ذوفشاں ہوگا اور انہیں جنت کی بشارت دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ منافق مرد اور عورتیں جو ہوں گی وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے تم ہماری طرف دیکھو، ہم بھی تو منافق مرد اور عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ تم ہماری طرف دیکھو، ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر کوئی نور تلاش کرو، پھر ان کے درمیان ایک ایسی دیوار حائل کی جائے گی کہ جس میں دروازہ ہوگا، اس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی اور باہر کی جانب جو ہے عذاب ہوگا۔ اس طریقے سے جو ہے وہ ذلت آمیز عذاب سے دوچار کیے جائیں گے اور پریشان کیے جائیں گے اہل جہنم۔ پھر اس کے بعد جو بتایا گیا کہ لوہا اپنے اندر بھرپور انسانی منافع لیے ہوئے موجود ہے، اس لیے طاقت اور قوت کا اظہار اس کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور یہ طاقت و قوت اللہ کے دین کی حمایت اور اس کے دفاع میں استعمال ہونا چاہیے۔ قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ تبارک تعالیٰ کی آیات اور حقانیت کی قوی دلیل ہے کہ آج دنیا بھر میں سامان حرب کی تیاری اور دفاعی اور اقدامی جنگ کے لیے فولاد بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور تمام جدید اور قدیم صنعتوں کی اساس بھی یہی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہیں پر گفتگو ختم ہوتی ہے۔ پھر جناب انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے، جناب نوح کا، جناب ابراہیم کا، پھر جناب عیسیٰ اور ان کے ماننے والے اور ان کی کتاب انجیل کا تذکرہ کیا گیا، ان کے صفات بیان کیے گئے، اور قیامت میں ان کے لیے اجر عظیم کا وعدے کے ساتھ ساتھ ان کے پیروکاروں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے ہوئے بتایا گیا کہ اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ دوہرے اجر کا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے جو ہے وہ مستحق اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے انہیں عطا فرمائے گا اور انہیں اس کا استحقاق بخشے گا کہ وہ دوہرا اجر پائیں گے، اور یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی عطا کردہ توفیق سے ہی میسر آ سکے گا۔ یہیں پر جو ہے 27واں پارہ اپنی یہیں پر قرآن پاک کی 27واں پارہ جو ہے اپنی تمام تر جلوہ سمانیوں کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ دوران گفتگو جو بھی خطا ہوئی پروردگار مجھے معاف فرمائے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔